بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بیویوں کے 13 خصوصیات و صفات۔ صالح بیوی کے صفات میں قرآن مجید کی یہ آیات جو سورہ نساء میں ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرد کی قوامیت و حاکمیت و بالادستی بیان فرمائی ہے، جس سے از خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام امن و سکون کے ساتھ تب ہی چل سکتا ہے جب اس گھر میں آنے والی عورت بیوی خاوند کی بالادستی کو تسلیم کرے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک عورت فرمانبردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ سبب اس کے اللہ تعالیٰ کی اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس میں نیک عورت کی فرمانبرداری اور پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور اس میں غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کے گھر کی اور اپنی عصمت کی حفاظت جیسی صفات کو مرد کی قوامیت کا نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی اس فطری بالادستی کو تسلیم نہیں کرے گی وہ نیکی اور فرمانبرداری کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکے گی، جبکہ ان کی تقاضوں کی ادائیگی ہی سے گھر کے پرامن اور پرسکونی کا انحصار ہے۔ نمبر 2، عورت ناشزا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، نشوز عربی زبان کا لفظ ہے جو بلندی کو کہتے ہیں، یعنی اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت مرد کو بالادست سمجھنے کے بجائے اپنی بالادستی منوانے کی کوشش کرے گی اور اس کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنا حکم چلائے گی اور مرد کو زیر زبردست رکھنے کی کوشش کرے گی، تو چونکہ یہ نشوز فطرت کے خلاف ہے تو اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 2 وجہ سے عورت پر قوام بنایا ہے۔ ایک کا تعلق دہمی صفت سے ہے کہ اس کو عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت و توانائی اور زیادہ دماغی و ذہنی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، اور دوسری کا تعلق کسی صفت سے ہے کہ مرد محنت کر کے عورت کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے اور دیگر ضروریات مرد کے ذمہ ہے۔ جو عورت صالحہ قانتہ ہوتی ہے اس کو حقیقت کو سمجھتی ہے کہ وہ مرد کی شکر گزار اور فرمانبردار بن کر رہتی ہے، اور جو صالحہ قانتہ نہ ہو وہ عدم اطاعت اور ناشکری کا راستہ اختیار کر کے فطرت سے جنگ کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات میں جو ناہمواری اور ناخوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خاوند کی فرمانبردار۔ وہ عورت جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کن نظر سے دیکھے، جب خاوند اس کو کبھی کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے، اور عورت اپنے نفس اور خاوند کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ نمبر 4، خاوند کا استقبال مسکراہٹ اور اچھے لباس میں کرے۔ اس حدیث میں فرمانبرداری کے علاوہ چند اور صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا رویہ اور اس کی ہیبت ایسی ہو کہ خاوند اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مسکراہٹ کے ساتھ خاوند کا استقبال کرے، منہ بنایا ہوا نہ ہو، خفگی اور ناراضگی کے آثار چہرے پر نہ ہو، غصے بھری ہوئی نہ ہو۔ نمبر 5، اپنی عصمت و آبرو کا پورا تحفظ کرنا۔ ایک صفت میں یہ معلوم ہوئی کہ اپنی عصمت و آبرو کا پورا تحفظ کرے اور کسی بھی وقت اور کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے خاوند کو کوئی شکایت پیدا ہو یا اس کی مردانہ غیرت و حمیت کے خلاف ہو۔
اس لیے ایک حدیث میں عورت کو یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ وہ گھر میں ایسے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جس کو خاوند ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث کے مابین السطور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گھر میں خاوند کے قریبی رشتہ دار، چھوٹے بڑے بھائی، عورت کے دیور، جیٹھ اور اسی طرح عورت کے قریبی رشتہ دار، اس کے ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، جن کو آج کل کزن کہا جاتا ہے، سے بھی پردے کا اہتمام کرے۔ ان سے بے تکلف نہ ہو۔ ان سے زیادہ بے تکلفی، قربت اور بے پردگی نہایت خطرناک ہے، جس سے اس کی عصمت کی روایت تقدس میں بھی تار ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں دیور، جیٹھ وغیرہ کو موت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، خاوند کے مال میں بے جا تصرف نہ کرے۔ ایک اور صفت اس حدیث میں بتلائی گئی ہے کہ عورت خاوند کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جو خاوند کو ناپسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فضول خرچی سے اور اسی طرح غیر ضروری چیزوں میں سے پیسے خرچ کرنے سے اجتناب کرے، اور ہر وقت مرد کی آمدنی کو سامنے رکھے اور اسی کے مطابق ہی اپنا بجٹ بنائے اور اسی دائرے میں رہ کر ہی سب کچھ خرچ کرے۔ حتیٰ کہ صدقہ و خیرات بھی اسی دائرے میں رہ کر کرے تاکہ خاوند کو بھی اس پر اعتراض نہ ہو، اور اگر کہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرے تو خاوند سے مشورہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اس طرح طاقت سے زیادہ صدقہ و خیرات نہ کرے جس سے گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہو یا خاوند کے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ نمبر 7، بچوں پر نہایت مہربان، خاوند کے لیے مفادات کا خیال رکھنے والی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کا دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، جس میں گھریلو امور سر انجام دینے کے علاوہ مزید 2 ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس نے اٹھانا ہے۔ ایک تو بچوں کی حفاظت کرنا، جس میں حمل سے لے کر رضاعت تک اور اس کے بعد بھی شعور تک کے مراحل شامل ہیں۔ دوسرے، خاوند کی خدمت و اطاعت، گویا عورت نے یک وقت 3 خدمات سر انجام دینی ہوتی ہیں۔ یہ تینوں خدمات اتنی عظیم ہیں کہ اس کے شب و روز کے تمام لمحات اس میں صرف ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ پورے طور پر مرد کی شریک زندگی بن کر مرد کو سکون مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مرد گھریلو معاملات سے بے فکر ہو کر یکسوئی سے کسب معاش میں مصروف رہتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے عورت کو کسب معاش کے جملیوں میں ڈالنا پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ دوہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ گھر کا سارا انتظام بھی سنبھالے